طلوع آفتاب کے بعد وہ تیار ہو کر ساحل کی طرف چل پڑے۔ مخاشن بن عرفجہ والی سرائے میں کافی ہلچل نظر آ رہی تھی۔ وہ بے پرواہی سے سرائے کے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ بندرگاہ پر کافی بھیڑ تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی 3 جہاز لنگر انداز ہوئے تھے۔ ملکہ قتیلہ کو بھوک لگی ہے۔ یشکر کھوجتی نظروں سے جہازوں کو گھور رہا تھا۔ قتیلہ کے واویلے پر قریبی سرائے کا رخ کرتا ہوا بولا، چلے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ سرائے میں داخل ہوتے ہی ایک غلام نے مؤدب انداز میں ان کے گھوڑوں کی لگامیں تھام لی تھی۔ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے لکڑی کی کرسیاں، موڑے اور کھانے کے برتنوں کے لیے کم اونچی والی میزیں رکھی تھی۔ یہ گزشتہ سرائے سے زیادہ آرام دہ اور سہولیات والی تھی۔ لکڑی کے تخت پر بیٹھا سرائے کا مالک فارسی نسل لگ رہا تھا۔ دبا صحرائے اعظم کا ساحلی شہر تھا اور وہاں ایران کی ترقی کے اثرات عرب کے اندرونی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ تھے۔ انہیں سرائے کے مالک کے تخت کے قریبی خالی جگہ ملی تھی۔ ایک ملازم نے انہیں سرائے میں دستیاب کھانوں کی معلومات دی۔ مچھلی، اونٹ کے گوشت کے بنے ہوئے پارچے، بکرے کے گوشت کا شوربہ اور تلبینہ۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، ملکہ قتیلہ نہیں جانتی تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیریں حلوہ ہوتا ہے، کھانے کے بعد تناول کریں گے۔ یشکر اس کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوا ملازم کو بولا، تلی ہوئی مچھلی، بکرے کے گوشت کا شوربہ اور تلبینہ لے آؤ۔ کھانا کھاتے ہوئے یشکر کا دھیان سرائے کے مالک کی طرف تھا۔ وہ فارسی زبان میں اپنے غلام کو مخاطب تھا۔ ان کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ سرائے کا مالک مکران میں موجود اپنے گھر والوں کو چٹھی بھیجنا چاہ رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کسی کاتب کو بلوایا تھا، لیکن بدقسمتی سے کاتب کی طبیعت خراب تھی اور اس نے آنے میں معذوری ظاہر کی تھی۔ سرائے کے مالک کا اصرار جاری تھا، اسے بتانا تھا کہ میں بہت مصروف ہوں۔ غلام بے بسی سے بولا، بتایا ہے مالک، مگر وہ بخار میں تپ رہا ہے، اس لیے یہاں نہیں آ سکتا۔ مالک مصر ہوا، زیادہ معاوضے کا لالچ دینا تھا، اسے بتانا گھڑی بھر کے لیے آ جائے، اتنا لمبا مراسلہ نہیں ہے، بس 2-3 ضروری باتیں تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ چابک دست غلام بولا، ایسا کر چکا ہوں مالک۔ وہ انکار نہیں کر رہا، ایک کاتب کا روزگار ہی یہی ہوتا ہے، اس کی طبیعت سچ مچ میں بہت خراب ہے۔ یشکر سرائے کے مالک کی طرف متوجہ ہوا، محترم قلم، روشنائی اور تختی منگوا لو، کھانے سے فارغ ہو کر میں چٹھی لکھ دیتا ہوں۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر خوشگوار حیرانی نمودار ہوئی۔ آپ پر اہورا مزدہ کی برکتیں ہوں، کیا آپ لکھ لیتے ہیں؟ کہانا متعلقہ سامان منگوا لیں، پورے اعتماد لہجے میں کہتے ہوئے یشکر نے تلبینہ کھانے لگا۔ قتیلہ اپنی رکابی خالی کر چکی تھی۔ اور کھاؤ گی؟ اسے اپنی جانب گھورتا پاک کر یشکر مستفسر ہوا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ملکہ قتیلہ کو تلبینہ پسند آیا ہے۔ یشکر نے ملازم کو ایک رکابی تلبینہ لانے کو کہا۔ اس نے رکابی لا کر قتیلہ کے سامنے رکھ دی۔ وہ بے صبری سے دوبارہ جڑ گئی تھی۔ یشکر اس کی حالت سے محظوظ ہوتا ہوا سرائے کے مالک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر معانقے کے لیے بازو پھیلا دیے تھے۔ رسمی کلمات کی ادائی کے بعد اس نے یشکر کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا تھا۔ قتیلہ بھی تلبینہ کی رکابی خالی کر کے تخت کے قریب رکھے موڑے پر آ بیٹھی تھی۔ اشیم کی سرائے میں خوش آمدید خانم، اس نے قتیلہ سے فارسی میں بات کی تھی۔ وہ سوالے نظروں سے یشکر کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ اس سرائے کا مالک اشیم بن عقیش ہے اور تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ وہ اشیم کو مخاطب ہوئی، ملکہ قتیلہ فارسی نہیں جانتی۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا، کوئی بات نہیں خانم، میں تو عربی جانتا ہوں نا۔ اس نے منہ بنایا، تم خانم سے نہیں ملکہ قتیلہ سے مخاطب ہو۔ یشکر جلدی سے بولا، خانم قابل احترام خاتون کو کہتے ہیں۔ وہ سرد مہری سے بولی، کہتے ہوں گے، لیکن ملکہ قتیلہ کو ملکہ قتیلہ کہلوانا پسند ہے۔ ناگوار لگا تو معافی چاہتا ہوں ملکہ قتیلہ۔ اشیم نے ندامت کے اظہار میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اسی اثنا میں غلام لکھنے کا مطلوبہ سامان لے آیا تھا۔ یشکر نے کاغذ سیدھا کر کے لکڑی کی تختی پر رکھا اور اشیم کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کاغذ کی ابتدائی شکل وجود میں آ گئی تھی، لیکن وہ اتنا عام نہیں تھا۔ لوگ عموماً چمڑے کے ٹکڑوں، پتھروں، کتبوں وغیرہ پر تحریر لکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کا شاعر طرفہ بھی اپنے ایک شعر میں محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، گال شامی کاغذ کی طرح۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بہت پہلے سے کاغذ تھا اور وہ اس سے واقف تھے۔ اشیم تفصیلات بتانے لگا، اور اس وقت قتیلہ کو معلوم ہوا کہ سرائے کا مالک یشکر کا اتنا اکرام کیوں کر رہا ہے۔ وہ حیرانی سے یشکر کو لکھتا دیکھتی رہی۔
آمد اسلام سے پہلے عربوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ یشکر نے مراسلہ مکمل کر کے روشنائی پر باریک خاک چھڑکی تاکہ روشنی خشک ہو جائے اور پھر اسے مخصوص انداز میں لپیٹ دیا۔ قتیلہ نے پوچھا، عربی بھی لکھ لیتے ہو؟ یشکر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اگر ملکہ قتیلہ تم سے نفرت نہ کرتی تو لکھنا ضرور سیکھتی۔ اشیم بن قیش نے متعجب ہو کر فارسی میں پوچھا، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ یشکر شرارت سے بولا، لونڈی ہے۔ کیا محترم، آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔ اشیم بن عقیش ہکلا گیا تھا۔ نہیں، یشکر نے نفی میں سر ہلایا، تم شاید نام کی وجہ سے حیران ہو رہے ہو۔ ملکہ قتیلہ اس کا نام ہے، ورنہ کیا شکل و صورت سے ملکہ لگتی ہے؟ قتیلہ اپنا نام سن کر چونکی اور کھوجتی نگاہوں سے یشکر کو گھورنے لگی۔ ہاں، اشیم نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، شکل سے ملکہ، شہزادی، رانی، راجکماری سب کچھ لگتی ہے، البتہ لباس کچھ عام سا ہے۔ یشکر وضاحت کرتا ہوا بولا، شکل و صورت سے میری مراد اس کا حلیہ اور لباس ہی ہے۔ بیچنا چاہو تو منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں۔ اشیم بن عقیش نے جھجکتے ہوئے پیشکش کی۔ یشکر نے سنجیدہ شکل بنا کر پوچھا، کیا دے سکتے ہو؟ لمحہ بھر سوچ کر اشیم نے کہا، 20 طلائی سکے دے سکتا ہوں۔ لوٹنا چاہتے ہو؟ تمہارا فارسی بھائی ہوں دوست، یشکر نے افسوس ظاہر کیا۔ اچھا تم بتاؤ، اشیم نے اس کی مرضی معلوم کرنا چاہی۔ 200 طلائی سکوں کی پیش تو مجھے سوق سہار میں یہ ماما کے رئیس نے کی تھی، لیکن ایک مخلص دوست نے مشورہ دیا کہ منف بن فدیق اس سے بھی زیادہ ادا کر سکتا ہے۔ قتیلہ بے تارسو چہرہ لیے اپنا سودا ہوتے سنتی رہی۔ اگر اسے یشکر اور اشیم کے مابین موضوع گفتگو کا پتہ چلتا تو کب کی تلوار بے نیام کر چکی ہوتی۔ تمہاری غلط فہمی ہے محترم دوست، اشیم نے سرزنش کرتی ہوئی کہا، بھول کر بھی مخنف بن فدیق کے ساتھ سودے گا نہ سوچنا، وہ ایک ظالم اور جابر شخص ہے۔ اس پھول کی قیمت تو کیا پاؤ گے، شاید تمہیں ہی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے بقیہ زندگی کے جہاز پر چپو چلاتے بسر ہو۔ کیا مطلب؟ یشکر نے مزید معلومات اگلوانے کے لیے بھرپور حیرانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مطلب یہ ہے بھولے دوست کے مخنف بن فدیق اتنی رقم خرچ کرنے کے بجائے لونڈیا کو چھین لینا بہتر سمجھے گا۔ میں تو یہاں اجنبی ہوں، تم مخنف بن فدیق کے بارے میں کچھ بتاؤ نا۔ یشکر نے مطمع نظر کی طرف سے پیش قدمی کی اور اشیم بن عقیش تفصیل سے منہف بن فدیق کے بارے میں کارآمد معلومات اس کے گوش گزارنے لگا۔ گاہے گاہے یشکر وضاحت بھی طلب کرتا رہا۔ مخنف کا نام سن کر قتیلہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یشکر کی طویل گفتگو کا مقصد کیا ہے، البتہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مخنف کے بارے میں مکمل معلومات لینے کے لیے وہ اشیم بن عقیش کے سامنے قتیلہ کا چارہ پیش کر چکا تھا۔ آخر میں اشیم بن عقیش اسے کہہ رہا تھا، بتاؤ ایسے ظالم سے سودا کر کے تم اپنی لونڈی سے ہاتھ دھونے کے علاوہ کیا وصول کر سکو گے؟ یشکر نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے مجھے واپس لوٹ کر رئیس یمامہ سے بات کرنا پڑے گی۔ 200 طلائی سکے مجھ سے لے لینا۔ اشیم بن عقیش نے قتیلہ کے ملی چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر 20 سے 200 کے عدد پر چھلانگ لگا دی۔ یشکر نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، اچھا یوں ہے، میں چند آدمیوں سے مخنف بن فدیق کے بارے میں معلومات لیتا ہوں، اس کے بعد تمہاری پیشکش پر غور کروں گا۔ اشیم ملتجی ہوا، اگر کوئی 200 سے 10-20 سکے زیادہ ادا کرنے پر تیار ہو جائے تو تب بھی ایک بار مجھ سے ضرور پوچھنا۔ ضرور۔ یشکر نے الوداعی معاوضے سے پہلے کھانے کا معاوضہ پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، شرمندہ نہ کریں محترم بھائی، جتنے دن دبا میں ہیں غذا اور عشاء کے لیے اشیم بن عقیش کو خدمت کا موقع دیجیے گا۔ یشکر نے خوش دلی سے مسافہ کیا اور قتیلہ کو ساتھ لیے سرائے سے باہر آ گیا۔ بڑی لمبی گفتگو ہو رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی قتیلہ تفصیل جاننے کی متمنی ہوئی۔ یشکر نے قہقہہ بلند کیا، سچ کہوں تو تمہارا سودا کر رہا تھا، 200 طلائی سکے مل رہے ہیں۔ قتیلہ نے برہم نظروں سے گھورا، بہت کم دام لگائے ہیں ملکہ قتیلہ کے۔ نہیں، یشکر نے نفی میں سر ہلایا، یہ تو پیشکش ہوئی ہے۔ تمہاری مانگ کیا تھی؟ قتیلہ کے لہجے میں عجیب اشتیاق پوشیدہ تھا۔ یشکر شرارت سے بولا، تم جیسی بد مزاج کے لیے تو یہ معاوضہ بھی میری توقع سے بہت زیادہ ہے۔ قتیلہ کا مزاج بگڑ گیا تھا، مزید بکواس کے بجائے اصل بات پھوٹو۔ اسے تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے یشکر نے ساری تفصیل دہرا دی۔ مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تم نے ملکہ قتیلہ کو لونڈی بنا دیا، خوش قسمت ہو کے ملکہ قتیلہ تمہاری بکواس سمجھ نہیں پائی تھی۔
جھگڑا چھوڑو، آگے کا لاہے عمل سنو۔ یشکر منصوبہ بتانے لگا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ایسی جگہ پر رکے ہوئے تھے جہاں مخنف بن فدیق کے دونوں جہاز نظر آ رہے تھے۔ 2-3 مقامات پر قتیلہ نے اختلاف کیا اور پھر ایک لاہے عمل پر اتفاق کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ دن کا بقیہ حصہ انہوں نے بندرگاہ اور کاروائی کے علاقے کا جائزہ لیتے گزارا تھا۔ رات 1 پہر گزر چکی تھی۔ یشکر اور قتیلہ بندرگاہ کے اس حصے میں موجود تھے جہاں مخنف کے دونوں جہاز لنگر انداز تھے۔ لکڑی کا 7-8 ہاتھ چوڑا اور 50-60 ہاتھ لمبا پل بندرگاہ سے جہاز کے عرشے تک چلا گیا تھا۔ یقیناً وہ پل جہاز پر سامان وغیرہ آسانی سے لادنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک جہاز کا بوجھ مکمل ہونے کے بعد وہاں دوسرا جہاز لگا دیا جاتا۔ پل کے زمین سے جڑے سرے کے قریب ایک چھپر نما گودام موجود تھا۔ وہاں اس وقت 2 پہرے دار ٹہل رہے تھے۔ اگر گودام کے اندر جلنے والے مشل کی روشنی نہ ہوتی تو یقیناً قتیلہ اور یشکر انہیں آسانی سے نہ دیکھ پاتے۔ اس نے سرگوشی میں انکشاف کیا۔ جانتے ہو ملکہ قتیلہ کو کس چیز سے خوف آتا ہے؟ یشکر نے جھلاتے ہوئے پوچھا۔ کیا یہ وقت ایسی باتوں کا ہے؟ اس کی جھلاہٹ پر دھیان دیے بغیر اس نے اگلا انکشاف کیا۔ ملکہ قتیلہ کو تیرنا نہیں آتا۔ یشکر خفگی سے بولا، یہاں ہم نہانے نہیں آئے۔ اس نے اٹکتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا۔ ملکہ قتیلہ پانی میں گر کر بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتی۔ ایک دم یشکر کی سمجھ میں اس کی بے معنی گفتگو آ گئی۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی نڈر اور دلیر لڑکی کو پانی سے ڈر لگتا تھا کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ دونوں اوندے منہ لیٹے گودام کے سامنے ٹہلتے پہرے داروں کی طرف متوجہ تھے۔ یشکر نے اپنا ہاتھ آہستگی سے اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھا اور پر اعتماد لہجے میں بولا، مجھے تیرنا آتا ہے اور اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو اسے بچا بھی سکتا ہوں۔ ہاتھ کھینچے بغیر وہ خاموش لیٹی رہی۔ چلو۔ 2-3 لمحے اس کے بولنے کا منتظر رہنے کے بعد یشکر لیٹے لیٹے آگے بڑھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اپنا اپنا شکار انہوں نے پہلے سے چن لیا تھا۔ یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ شور نہ مچا سکے، اور یہ بھی کہ اگر ان میں سے کوئی چیخنے چلانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کرنا تھا۔ وہ زمین پر رینگتے ہوئے پہرے داروں کے قریب پہنچے۔ دونوں کسی ایرانی رئیس کی بیوی کے حسن کے قصیدے گا رہے تھے۔ وہ انہی کے جہاز میں دبا تک آئی تھی اور اب ہفتے بھر بعد بھی اس نے خامد کے ساتھ اسی جہاز میں واپس جانا تھا۔ گفتگو کرتے ہوئے دونوں کی پیٹھ ان کی طرف ہوئی اور یشکر نے ہاتھ سے ٹوکا دے کر قتیلہ کو یورش کرنے کا اشارہ کیا۔ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے دونوں چیتے کی طرف اپنے شکار پر جھپٹے تھے۔ دونوں کے دائیں ہاتھ میں تیزدار خنجر موجود تھا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے شکار کے منہ پر ہاتھ جمایا تھا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ پہرے دار اچانک افتاد سے گھبرا کر بری طرح مچلے، لیکن ماہر شکاریوں کے خنجر ان کے گلے کو یوں کاٹ چکے تھے جیسے تیز درانتی گندم کاٹتی ہے۔ تڑپتے پھڑکتے اجسام کو انہوں نے آرام سے نیچے لٹایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر تماشا دیکھنے لگے۔ قتیلہ دھیرے سے بولی، ان کا تو پتہ نہیں، لیکن ملکہ قتیلہ کو بہت مزہ آ رہا ہے۔ یشکر نے اسے ملامتی نظروں سے گھورا۔ اگر ان کی جگہ تڑپنے والے ہمارے جسم ہوتے تو لازماً انہیں بھی لطف آتا۔ وہ مزاحیہ لہجے میں بولی، سچ میں گردن کٹوانے سے تکلیف ہوتی ہے؟ یشکر نے طنزیہ لہجے میں کہا، کٹوا کر دیکھ لو۔ ملکہ قتیلہ کی گردن کاٹنا اتنا آسان ہوتا تو 20 بار کٹ چکی ہوتی۔ یشکر نے بھپتی کسی، تم اسے کوئی بھی نام دو، حقیقت یہ ہے کہ اچھی صورت دیکھ کر لوگ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تو مانو نا ملکہ قتیلہ خوبصورت ہے۔ خلاف توقع وہ بھڑکی نہیں تھی۔ چہرے کے گرد کپڑا لپیٹتے ہوئے یشکر نے کہا، ڈھاٹا باندھ لو، پہلے میں جاؤں گا، جیسے ہی پل عبور کر لیتا ہوں تم چل پڑنا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، لیکن واپسی پر تمہیں ملکہ قتیلہ کے حسن کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ سردار زادی بادیہ کی ہمشکل کا یہ اصرار اس کی کم عقلی ظاہر کرتا ہے۔ تمہاری خوبصورتی پر کسی اندھے کو شک ہو سکتا ہے۔ ملکہ قتیلہ کو چڑ ہے اس نام سے، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے وہ دونوں لاشوں کی کمر سے تلواریں کھولنے لگی۔ وہاں سے جہاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ درمیان میں گودام حائل تھا۔ یشکر نے بے نیام خنجر کو ہاتھ میں اس طرح پکڑا کہ خنجر کی دھار اس کی کلائی سے چھپ کر لگ گئی۔ اب دور سے دیکھنے پر معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس نے ہاتھ میں ننگا خنجر تھاما ہوا ہے۔ گودام کی آڑ سے نکل کر وہ پورے اعتماد قدموں سے چلتا لکڑی کے پل پر آگے بڑھنے لگا۔ مشلوں کی ملجگی روشنی میں اسے جہاز کے عرشے پر ٹہلتے ہوئے 2 پہرے دار نظر آ رہے تھے۔ اس کا حوالہ دیکھتے ہی پہرے دار متوجہ ہو گئے تھے۔ گو اس کا قد و قامت مرنے والوں سے مختلف تھا، لیکن ناکافی روشنی میں کوئی پہرے دار اتنی گہرائی میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک پہرے دار نے قریب آتے ہوئے کہا، کیا بات ہے قاریب، تمہارے آرام کا وقت تو ابھی دور ہے۔
ہلکا سا کھانستے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا، پانی لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ پہرے دار کو آواز پر شک ہوتا، اسے نزدیک سے دیکھ کر پہچان جاتا، یشکر نے ایک ہی جس میں آخری بار 3-4 قدم پورے کیے اور تیزدار خنجر نے پہرے دار کا نرخڑا ادھیڑ دیا۔ اس کے گلے کو نشانہ بنا کر یشکر رکا نہیں تھا، بلکہ زقند بھر کر دوسرے پہرے دار کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے ساتھی کو گرتے دیکھ کر سر پٹاتے ہوئے بآواز بلند بولا، کون ہو تم؟ اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے خطرناک ارادے سے یشکر کی طرف بڑھا۔ اسے ہاتھ گھماتے دیکھ کر وہ جھکا، تلوار شاں کی آواز سے اس کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ پہرے دار کے اگلے وار سے پہلے یشکر نے جھپٹ کر اس کا دایاں بازو پکڑا اور گلے پر خنجر پھیر دیا۔ دونوں پہرے دار واجبی تربیت یافتہ تھے۔ ایسے اناڑیوں کا شکار یشکر یا قتیلہ کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اسے تڑپتا چھوڑ کر یشکر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، قتیلہ بگولے کی طرح حرکت کرتے ہوئے پل کو عبور کر چکی تھی۔ اچانک ایک لکڑی کا بنا ہوا کیبن کا دروازہ کھول کر قوی ہیکل شخص باہر نکلا۔ قتیلہ خنجر بدست اس کی طرف بڑھی۔ وہ اپنی مہارت کے زور میں اس ہلکا لے بیٹھی تھی۔ قتیلہ کے وار کرنے سے پہلے قوی ہیکل شخص کی توانا ٹانگ حرکت میں آئی۔ چھاتی پر لگنے والی طاقتور ضرب نے قتیلہ کو غلے کی طرف پیچھے اچھال دیا تھا۔ عرشے کی رکاوٹ کے اوپر سے ہوتے ہوئے وہ جہاز سے نیچے جا گری تھی۔ چھپاک کی زوردار آواز نے اس کے پانی میں گرنے کا اعلان کیا تھا۔ یشکر کے ہاتھ نے کمان کی طرح خنجر اگلا، لیکن بھاری ڈیل ڈول کے باوجود وہ نہایت پھرتیلا تھا۔ یشکر کے ہاتھ کر کر دیکھتے ہی وہ ہلکا سا عقبی جانب جھکا۔ خنجر اس کے اوپر سے گزر کر کیبن کی دیوار میں گھس گیا تھا۔ یشکر! اس کے کانوں میں قتیلہ کی غرغراتی آواز پڑی۔ اس وقت ایک قوی عقل حریف استہزائی نظروں سے اسے جانچ رہا تھا۔ مقابلے کا انجام کچھ بھی ہوتا، قتیلہ کا ڈوبنا طے تھا۔ یشکر کے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ اچانک ہی جیسے قتیلہ نے اس کے دماغ میں سرگوشی کی تھی، جانتے ہو ملکہ قتیلہ کو کسی چیز سے خوف نہیں آتا، ملکہ قتیلہ کو تیرنا نہیں آتا، ملکہ قتیلہ پانی میں گر کر بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتی۔ یشکر کو یاد نہیں تھا کہ قتیلہ نے کبھی خوف کا اظہار کیا ہو۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے تشویش ظاہر کی تھی اور اندیشے کے مطابق لڑائی کی شروعات ہی میں اس کا واسطہ پانی سے پڑ گیا تھا۔ وہ مدد کے لیے بھی کسی کو آواز نہیں دیا کرتی تھی، لیکن اس طرح غرغراتی آواز میں اس کا یشکر پکارنا یشکر کا اگلا اقدام طے کر گیا تھا۔ تلوار نکالے بغیر وہ قوی ہیکل حریف کی طرف بڑھا۔ اسے سورج سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر حریف دونوں پاؤں لکڑی کے فرش پر گاڑے اسے آڑے ہاتھوں لینے پر تیار ہو گیا۔ اس سے 2-3 قدم پہلے ہی یشکر نے ایک دم رخ تبدیل کیا اور زقند بھرتا ہوا عرشے کی رکاوٹ پار کر گیا۔ اس کا جسم لہجہ بھر کے لیے ہوا میں ملک رہا اور پھر ٹھنڈے پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ سطح آب پر نمودار ہوتی اس کی بےتاب نظروں نے دائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ خوش قسمتی سے اسی وقت دشمن کی مشل ہاتھ میں تھام کر نیچے جھانکنے لگا۔ مشل کی ملجگی روشنی میں سے قتیلہ ننھے بچے کی طرح ہاتھ مارتی نظر آئی۔ اگر مشل کی روشنی مدد نہ کرتی تب بھی قتیلہ کے ہاتھ مارنے اور غرغر کرنے کی آواز سے اسے تلاش کر لیتا۔ سورج سے تیرتا وہ قتیلہ کی طرف بڑھا۔ اسے قریب پا کر وہ بری طرح چمٹ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے یشکر نے ہدایت کی، قتیلہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھنا کافی ہوگا۔ قتیلہ کی سمجھ میں ہدایت آئی تھی یا نہیں، لیکن اس وقت تو دور ہٹنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اگر یوں ہی چمٹی رہتی تو اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتی۔ یشکر ماہر تیراک تھا، دریا دجلہ کو کئی بار عبور کر چکا تھا۔ سکندر سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ مشکل ہاتھ بھر کے فاصلے سے شکست کھاتا تھا۔ سکندر ایسے حالات سے نمٹنے کے بارے میں اچھی طرح بتا چکا تھا۔ ایک دم قتیلہ کو دور دھکیلتے وہ ذرا پیچھے ہٹا اور اس سے پہلے کہ قتیلہ کو سمجھ پاتی، اس کی سراہی دار گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی پیٹھ کو اپنی چھاتی سے ملاتے ہوئے یشکر الٹا تیرنے لگا۔ ایسی حالت میں قتیلہ کے جسم پر کہاں کہاں لگ رہے تھے، اس بارے قتیلہ کو کچھ احساس تھا یا نہیں، یشکر کو اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے قتیلہ کو قابو کرتے ہوئے اس نے پہلی والی ہدایت کان میں دہرائی، ملکہ قتیلہ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس حالت میں بھی وہ اپنا فخر نہیں بھولی تھی۔ یشکر نے اسے دھیرے سے آزاد کیا کہ اس کی قربت اسے حواس باختہ کرنے لگی تھی۔ جنگجو حسینہ کا مشقوں میں پلا ہوا اور معیار حسن کے سانچے میں ڈھلا سڈول جسم اس کے ارادوں کو بے لگام کرنے لگا تھا۔ اسے آزاد کر کے وہ مڑا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ اس کی حالت سے بے خبر قتیلہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کنارہ قریب ہی تھا، جلدی وہ پتھروں کو پکڑ کر اوپر چڑھ رہے تھے۔ مسلسل اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہتر کام کرنے لگی تھی۔ پتھروں کا سہارا لیتے ہوئے جو ہی ہموار سطح پر پہنچے انہیں ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ 5 مشل بردار تیزی سے بڑھتے آ رہے تھے
سب سے آگے قوی ہیکل حبشی تھا جس نے قتیلہ کو لات مار کر پانی میں پھینکا تھا۔ آگے آنے والے کو قتیلہ کے لیے چھوڑ دینا، پورے اعتماد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تلوار بے نیام کر لی تھی۔ اس کی ڈھال، ترکش اور کمان پانی میں گر گئے تھے۔ نیام کا مضبوط تسمہ کمر سے بندھا نہ ہوتا تو شاید وہ تلوار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وہ پانچوں چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ قوی ہیکل استہزائی لہجے میں بولا، تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ رئیس مخنف بن فدیق کے جہازوں کا نگران قابوس بن جنادہ ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی، اور تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ملکہ قتیلہ سے دور رہنے والے زیادہ عرصہ سانس لے پاتے ہیں؟ جوان بہتر ہوتا قابوس بن جنادہ کے مقابلے میں تم قدم بڑھاتے۔ اس چھوکری کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تو کافی رات پڑی ہے۔ تلوار سونت لو احمق انسان، زیادہ بولنا تمہاری اذیتوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ قتیلہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ مشل اپنے ساتھ کھڑے آدمی کے حوالے کرتے ہوئے اس نے ایک دم تلوار کھینچی، لیکن قریب آتی قتیلہ پر تلوار کا حملہ کرنے کے بجائے اس نے ٹانگ کا وار کرنا چاہا، لیکن اب قتیلہ ہوشیار تھی۔ پہلے اس نے جلد بازی میں چوٹ کھائی تھی۔ قابوس کی لات کو سینے کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا متحرک جسم ساکن ہوا اور ایک دم تیز ہوا کی زد میں آئے لچکدار پودے کی طرح اس کا جسم پیچھے کو جھکا۔ قابوس وار خطا ہونے کی وجہ سے ہلکا سا لڑکھڑایا۔ اسی اثنا میں قتیلہ کی تلوار برقی کوندے کی طرح اس کے چہرے کی طرف بڑھی۔ بڑی مشکل سے تلوار سامنے پکڑتے اس نے دفاع کیا تھا۔ قتیلہ کی تلوار کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر جمائے اور زوردار جوابی وار کیا۔ قتیلہ نے اس کا وار تلوار پر سہارنے کے بجائے اپنی جگہ چھوڑ کر بچاؤ کیا۔ ساتھ اس کی زوردار لات قابوس کے پیٹ میں لگی۔ اس نے لڑکھڑا کر بے ساختہ چند قدم الٹے لیے۔ قتیلہ کی طاقتور لات اسے باور کرانے کے لیے کافی تھی کہ اس کی مقابل صرف نرم و نازک دوشیزہ نہیں تھی۔ اس کے سنبھلنے تک قتیلہ اگلا حملہ کر چکی تھی۔ قابوس کو جان بچانے کے لیے الٹے قدم پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر ایک دم جیسے بجلی کڑکتی ہے اس کی زوردار لات قتیلہ کے سینے میں لگی۔ وہ اچھل کر کولوں کے بل گری تھی۔ قابوس چیتے کی طرح اس کی طرف جھپٹا، لیکن الٹی قلابازی کھاتے ہوئے قتیلہ نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ قابوس کا زوردار وار اس کے گرنے کی جگہ پر لگا۔ اتنی دیر میں قتیلہ تلوار لہرا چکی تھی۔ بہت زیادہ بچنے کی کوشش کے باوجود قابوس کے بائیں بازو پر گہرا زخم لگ گیا تھا۔ خون اس کے بازو کو رنگدار کرنے لگا۔ اپنا لہو دیکھتے ہی اس کی وحشت آسمان کو چھونے لگی تھی۔ دھاڑتے ہوئے اس نے پے در پہ کئی وار کیے جو قتیلہ مہارت سے ضائع کرتی گئی۔ ایک لڑکی کے ہاتھ زخمی ہونے کی ذلت نے اس کے حواس چھین لیے تھے، اور غصہ کسی بھی لڑاکے کی ہار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اس کی جنونی وار دائیں بائیں آگے پیچھے اور نیچے جھک کر خطا کرتی رہی۔ کبھی وہ اس کی تلوار سے تلوار بھی ٹکرا دیتی۔ اسے مسلسل دفاع کرتا دیکھ کر یشکر کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ موقع کی تلاش میں تھی اور ایسا موقع اسے جلد یا بدیر مل جانا تھا۔ اس نے یشکر والا انداز اپنایا ہوا تھا اور وہی ہوا۔ اس نے قابوس کو ایک زوردار گھٹنوں میں خم دے کر جسم کو زمین کے متوازی پھینکتے ہوئے خطا کیا، اور پھر تلوار کی نوک زمین پر ٹیکتے ہوئے وہ کمان کی تانت کی طرح واپس اٹھی۔ قابوس کے کچھ سمجھنے سے پہلے تلوار اس کے دائیں کلائی کو صفائی سے اڑا چکی تھی، یوں جیسے ماہر قصائی بغدے سے ناقص گوشت علیحدہ کرتا ہے۔ اذیت بھری کرا کے ساتھ وہ بائیں ہاتھ سے کٹی ہوئی کلائی کو تھامنے لگا۔ یشکر غیر محسوس انداز میں حرکت کرتا ہوا مشل برداروں کے قریب پہنچ گیا تھا۔ قابوس کی کلائی کٹتے ہی اس کے ساتھیوں نے اضطراری انداز میں حرکت کی، لیکن ان سے کئی گنا زیادہ تیز رفتاری سے یشکر سائقہ کو بے نیام کرتا ہوا براق آسمانی کی طرح ان پر جا پڑا تھا۔ پہلے دو تو بغیر دفاع کے چل بسے، البتہ آخری دو نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن یشکر کے سامنے ان کی دال نہیں گلی تھی۔ چاروں کی ہلاکت کے ساتھ ہی یشکر نے سائقہ کو نیام میں کیا اور مشل اٹھا کر ان کی تلواریں اکٹھی کرنے لگا۔ قتیلہ نے صرف ترچھی نگاہ سے اسے حملہ کرتا دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ قابوس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اب بولو غلیظ سور، تمہارا نام کیا ہے؟ قتیلہ نے تلوار کی نوک سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ وہ جواب دیے بغیر کراہتا رہا۔ ایک دم قتیلہ کی تلوار حرکت میں آئی۔ قابوس کی دوسری کلائی بھی کٹ کر دور جا گری۔ اذیت ناک چیخ کے ساتھ اس نے کٹی ہوئی کلائیوں کو بغلوں میں دبا لیا۔ اس کے ہونٹوں سے بلند بانک کراہیں نکل رہی تھی۔ قتیلہ، ان چونچلوں کا وقت نہیں ہے، یشکر نے بے صبری ظاہر کی۔ فارسی غلام، ملکہ قتیلہ کہتے ہوئے زبان درد کرتی ہے۔ غضبناک ہوتے ہوئے اس کی تلوار برقی کوندے کی طرح قابوس کی گردن کی طرف لپکی۔ اگلے ہی لمحے بے سر دھڑ اذیت بھرے جھٹکے لے رہا تھا۔ یشکر کا غصہ اس نے قابوس کی گردن پر تلوار چلا کر نکالا تھا۔ یشکر نے جھلاتے ہوئے کہا،
محترمہ سردارزادی ملکہ قتیلہ بنت جبلہ بن کنانہ بنو ترید و بنو نصر کی سردارنی، اب چلو۔ وہ براہمی سے بولی، تم نے پانی کے اندر بھی ملکہ قتیلہ کو صرف قتیلہ کہہ کر پکارا تھا۔ اف، ڈوبتے وقت بھی تمہیں نام کی پڑی تھی۔ ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے دعائی دی، مجھے معاف کر دو ملکہ قتیلہ، غلام سے گستاخی ہو گئی تھی۔ قتیلہ کا نکرئی کہکا گونجا، معاف کیا، اب چلو۔ ایک ہاتھ میں مشل پکڑ کر اس نے 4 تلواریں بغل میں دبائی اور تیز قدموں سے جہاز کی طرف بڑھا۔ قابوس کی تلوار قتیلہ سنبھال چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لکڑی کا پل عبور کر کے جہاز میں داخل ہو چکے تھے۔ تلواریں عرشے کی رکاوٹ کے ساتھ پھینک کر اس نے سائقہ بے نیام کی اور محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ دونوں جہاز قریب قریب کھڑے تھے۔ یقیناً انہیں پکڑنے کی جلدی میں قابوس نے دوسرے جہاز کے جاگنے والے پہرے داروں کو ساتھ لے جانا مناسب سمجھا تھا۔ اس نے قتیلہ کے ساتھ مل کر جہاز کے اوپر بنے کیبنوں کا جائزہ لیا۔ زیادہ تر اعلی درجے کے مسافروں کی رہائشوں کے لیے مختص تھے اور اس وقت خالی پڑے تھے۔ وہ محتاط انداز میں نیچے اترے۔ ایک جگہ 4 افراد سوئے ہوئے پڑے تھے۔ لباس اور چہرے سے وہ پہرے داری نظر آ رہے تھے۔ 3 کی گردن پر قتیلہ نے خنجر پھیر کر خرخرانے کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ چوتھی کو لکڑی کے تخت سے نیچے پھینکا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ 2-3 لمحے تک اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ حواسوں میں آتے ہی اس کا جسم بید مجنو کی طرح کانپنے لگا۔ تمہارے سانسوں کی طوالت کا انحصار صحیح جواب دینے میں ہے۔ اس کے لباس سے خون آلود خنجر صاف کر کے قتیلہ نے نیام میں کیا اور تلوار ننگی کر کے گردن سے لگا دی۔ وہ ہکلایا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ قتیلہ درستی سے بولی، کہا نہ درست جواب دے کر اپنے سانس بڑھا سکتے ہو۔ یشکر نے پوچھا، مخنب بن فدیق کے دونوں جہازوں پر کتنے پہرے دار موجود ہیں؟ وہ جلدی سے بولا، جتنے دن جہاز بندرگاہ پر کھڑا رہتا ہے نگران اعلیٰ قابوس بن جنادہ کو ملا کر 13 پہرے دار ہوتے ہیں۔ قتیلہ نے پوچھا، اس میں گودام کے سامنے پہرا دینے والے شامل ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ 4 پہرے دار دونوں جہازوں پر اور 4 گودام پر پہرا دیتے تھے۔ اگلا سوال یشکر نے پوچھا، چپو بردار غلام کہاں ہیں؟ نیچے تہ خانے میں ہی ہوتے ہیں، چلو۔ اسے تلوار سے ٹھوکا دے کر قتیلہ نے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ لرزتا کانپتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے وہ تہ خانے میں پہنچے۔ دروازہ کھلتے ہی بدبو کے بھپکوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ انہیں چہرے کے گرد کپڑے لپیٹنے پڑ گئے تھے۔ تہ خانے میں اندھیرا چھایا تھا۔ زندگی سے بیزار چہروں نے حیرانی سے روشنی کو دیکھا، کیونکہ اس وقت ان کی تنہائی میں کوئی مخل نہیں ہوا کرتا تھا۔ نیندیں ان سے روٹ چکی تھی اور باتیں کرنا وہ بھول گئے تھے۔ اس عقوبت خانے سے جان چھڑانے کی مناجات بھی وہ نہیں کرتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں تک دیوتاؤں کی رسائی بھی نہیں تھی۔ وہاں 50 کے قریب افراد موجود تھے۔ چابیاں کہاں ہیں؟ قتیلہ نے پہرے دار کی پسلے میں تلوار کی نوک چبھوئی۔ درد بھری سسکی بھرتے ہوئے بولا، اوپر ہمارے کمرے میں پڑی ہیں، انہیں صورتحال سے آگاہ کرو، ملکہ قتیلہ چابیاں لاتی ہے۔ وہ پہرے دار کو ساتھ لے کر تہ خانے سے نکل گئی۔ طبیعت پر جبر کرتے ہوئے یشکر نے چہرے سے ڈھاٹا کھولا اور مشل کو چہرے کے قریب لاتا ہوا بولا، یہاں پر بنو جساسہ کے جو غلام موجود ہے یقیناً وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ میرا نام یشکر ہے، یشکر بن شریک، بنو جساسہ کا نیا سردار، اور میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں۔ کسی قسم کے شور و چیخ و پکار بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں پہچان لیا یشکر۔ بنو جساسہ کے آدمیوں کی مسرت میں ڈوبی ہوئی آوازیں ابھری۔ ایک جوان نے گھبراتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا تعلق بنو جساسہ سے نہیں تھا۔ یشکر نے تسلی دیتا ہوا بولا، تمام کو آزادی ملے گی، بس تم لوگوں نے بھگدڑ نہیں مچانا ورنہ زخمی ہو جاؤ گے۔ ایک سہمی ہوئی آواز بلند ہوئی، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ قتیلہ پہرے دار کے ساتھ واپس لوٹی۔ پہرے دار کے ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا موجود تھا۔ یشکر نے اسے قفل کھولنے کا اشارہ کیا۔ زنجیریں کھلنے تک وہ اچھی خاصی ہدایات دے چکا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا تھا۔ تمام غلاموں کے آزاد ہوتے ہی وہ انہیں تہ خانے سے باہر لے آئے تھے۔ بنو جساسہ کے اچھے لڑاکوں کے حوالے یشکر نے پہرے داروں والی تلواریں کر دی تھی۔ ایک قوی جثہ اجنبی بولا، محترم سردار مجھے بھی تلوار دی جائے، یقیناً مقابلے کے وقت میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ یشکر نے اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ گو مسلسل ناقص غذا کی وجہ سے وہ ذرا کمزور نظر آ رہا تھا، ورنہ قد کاٹ میں وہ یشکر سے کچھ نکلتا ہوا ہی تھا۔ قتیلہ نے پوچھا، کیا نام ہے جوان؟ وہ ادب سے بولا، معزز خاتون، میرا نام اقرب بن طریف ہے۔ ملکہ قتیلہ کو ملکہ قتیلہ سننے کی عادت ہے۔
قابوس والی اعلیٰ تلوار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ تاکید سے بولی، جی ملکہ قتیلہ۔ اکرم نے تلوار پکڑ کر تعظیماً سر جھکا دیا۔ یشکر قتیلہ کو مخاطب ہوا، تم چند آدمی ساتھ لے کر پہرے داروں کی لاشیں اور اپنے گھوڑوں کو جہاز پر لے آؤ، میں دوسرے جہاز کے قیدی آزاد کرا دوں۔ وہ برہمی سے بولی، تم ملکہ قتیلہ پر حکم نہیں چلا سکتے، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ یشکر کو تکرار کے لیے وقت اور حالات مناسب نہیں لگے تھے۔ ٹھیک ہے، ملکہ قتیلہ گھوڑے اور لاشیں لینے جا رہی ہے، لیکن تمہارے کہنے پر نہیں، اپنی مرضی سے۔ یشکر کو موقف سے ہٹتا دیکھ کر وہ ضدی مان گئی تھی۔ تبسم کو دباتے ہوئے یشکر بنو جساسا کے 4 آدمی ساتھ لے کر ساتھ والے جہاز میں گھس گیا۔ پہرے دار اس کے ہمراہ تھا۔ وہاں انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تھی۔ تہ خانے میں قید غلاموں کے سامنے سابقہ گفتگو دہرا کر انہیں حالات سے مطلع کیا۔ ان کے لوٹنے تک قتیلہ گھوڑے اور لاشیں لے آئی تھی۔ غلاموں کی حالت بہت ابتر تھی۔ مرنے والے پہرے داروں کے جسم سے لباس اتار کر تمام کو تہ خانے میں پھینک دیا گیا تھا۔ دونوں جہازوں میں انہیں جہاں جہاں لباس کا کوئی ٹکڑا یا چادر وغیرہ ملی تھی انہوں نے بدن سے لپیٹ لیا تھا۔ جہاز کے باورچی خانے میں موجود خوراک بمشکل ایک وقت کے کھانے کے لیے پوری ہوئی تھی۔ یشکر نے آخری پہرے دار سے مطلب کی باتیں اگلوا کر اسے بھی ساتھیوں کے پاس پہنچا دیا تھا کہ وہ اسے زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ بنو جساسا کے افراد کو یہ سمجھنے میں ذرا دقت ہوئی تھی کہ یشکر کے ساتھ سردار زادی بادیہ نہیں قتیلہ ہے، البتہ قتیلہ کا بے باک رویہ دیکھتے ہوئے انہیں یقین آیا تھا۔ انہیں اچھی طرح سمجھا کر یشکر نے پہرے داروں کے لباس پہنائے اور جہاز اور گودام کے سامنے پہرے داری پر مقرر کر دیا۔ سرائے کے مالک اشیم بن عقیش سے اسے یہی معلوم ہوا تھا کہ مخنب بن فدیق کے جہاز پر چند پہرے داروں کی نگرانی میں 2-3 دن تک بندرگاہ پر خالی کھڑا رہے گا۔ اسی اسنا میں جہازوں کا عملہ ہفتہ پر چھٹی کاٹ لیتا تھا۔ عملے کی واپسی کے ساتھ ہی جہاز پر تجارتی سامان لدنا شروع ہو جاتا۔ اس بات کی تصدیق اسے پہرے دار سے بھی ہو گئی تھی۔ قتیلہ اور اس نے اگلا دن جہازی میں چھپ کر رہنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ دوا سے نکلنے کے لیے گھوڑے، اونٹ اور زیادہ سفر وغیرہ چاہیے تھا، اور جاتے جاتے وہ مخنب بن فدیق کا قصہ بھی تمام کر دینا چاہتے تھے، ورنہ وہ تعاقب کر کے ان کی راہ میں روڑے اٹکا سکتا تھا۔ انہیں بس 1 دن کی مہلت درکار تھی، اور اس معاملے میں جہاز سے اچھی جائے پناہ کوئی نہیں تھی۔ گودام کے سامنے اور دوسری جگہوں سے پہرے داروں کے خون کے دھبے انہوں نے رات کے وقت ہی صاف کر دیے تھے۔ عرشے کے نیچے مسافروں کے لیے بنائی ہوئی کشادہ جگہ پر انہوں نے پہرے داروں اور بنو جساسا کے افراد کو چھوڑ کر باقی تمام کو جمع کر لیا تھا۔ ان کی تعداد بنو جساسا کے افراد سے زیادہ تھی۔ ان کا تعلق مختلف قبائل سے تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد انہیں ان سے یہی معلوم ہوا تھا کہ 1-2 کے علاوہ باقی تمام کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی مناسب مقام موجود نہیں تھا۔ قتیلہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، یہ تمام بنو ترید کے معزز باسی بنیں گے۔ یشکر بولا، بنو جساسا کے پاس بھی رہائش کے لیے وسیع زمین موجود ہے۔ سردار یشکر، تمہارا مطلوب بنو جساسا کے لوگ تھے، بقیہ کے لیے بنو ترید سے بہتر کوئی مقام نہیں، کیونکہ انہیں جو عزت اور مقام بنو ترید میں ملے گا ویسا بنو جساسا میں نہیں مل سکتا۔ یشکر اختلاف کر سکتا تھا، لیکن اسے مدلل طریقے سے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ بنو جساسا کے لوگ باہر سے آئے ہوئے غلاموں کو واقعی اپنے جتنی حیثیت دینے پر تیار نہ ہوتے، جبکہ بنو ترید کی بنیادی ٹھکرائے ہوئے لوگوں نے رکھی تھی۔ یشکر کو لاجواب کر کے وہ تمام لوگوں کو مخاطب ہوئی، ملکہ قتیلہ تمہیں بنو ترید میں خوش آمدید کہتی ہے۔ وہ ایسا قبیلہ ہے جہاں تمہیں رہائش، خوراک، جیون ساتھی اور عزت ملے گی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سر اٹھا کر چلنے کا سلیقہ اور امن و سکون ملے گا۔ کیا تمہیں بنو ترید میں شامل ہونا قبول ہے؟ دل و جان سے وہ دھیمی زبان میں یک زبان بولے تھے۔ جو افراد ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے وہ آنے والی رات کو اپنا راستہ الگ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روکے گا، اور نہ علیحدہ ہونے کے بعد وہ ہماری ذمہ داری رہیں گے۔ لمحہ بھر توقف کر کے مستفسر ہوئی، تو کون کون جانا چاہے گا؟ 7 افراد نے ہاتھ بلند کر کے جانے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ کل رات غروب آفتاب کے بعد تمہیں رخصت ہو سکتے ہو، اور جو رہ جائیں گے ان کا تعلق بنو ترید سے ہوگا۔ ان کا دشمن بنو ترید کا دشمن اور ان کا دوست بنو ترید کا دوست ہوگا۔ ہمیں منظور ہے۔ مسرت بھری دھیمی آواز بلند ہوئی۔ ان سے چند مزید باتیں کرتے وہ یشکر کے ساتھ جہاز کے کپتان کے خالی کمرے کی طرف آ گئی۔ اکرم بن طریف کو بھی انہوں نے بلوا لیا تھا۔ یشکر نے بنو جساسا کے حاجب بن قاریب اور درید بن سامد کو بھی بلایا تھا۔ اکٹھے ہوتے ہی قتیلہ گفتگو کا آغاز کرنے لگی تھی کہ حاجب بن قاریب بولا، سردار یشکر، اگر برا نہ مناؤ تو ایک گستاخی کر سکتا ہوں؟ یشکر نے نرم لہجے میں کہا، بولو حاجی۔ میں اس قافلے کا حصہ تھا،
جب بنو جساسہ کے افراد پر قذاقوں کا قہر ٹوٹا تھا۔ وہ غلط فہمی میں مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ سردار شریک کے بیٹے کی پیدائش بھی وہی ہوئی تھی، اور تم شاید یہ دیکھنا چاہتے ہو۔ قطع کلامی کرتے ہوئے یشکر نے دایاں بازو ننگا کر کے سرخ نشان ظاہر کیا جس کے بارے سے عریسہ سے معلوم ہوا تھا۔ حاجب خفیف ہوتا ہوا بولا، شکریہ سردار۔ یشکر نے متبسم ہو کر کہا، اب ملکہ قتیلہ کی بات سنو۔ قتیلہ کے چہرے پر مسرت ابھری۔ یشکر کے ملکہ قتیلہ کہنے پر وہ کھل اٹھی تھی۔ وہ انہیں تفصیل سے مخنف بن فدیق کی حویلی کے بارے میں بتانے لگی۔ گفتگو کے اختتام پر وہ باہمی مشورے سے حویلی پر حملے کا منصوبہ بنانے لگے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان۔ اللہ حافظ۔